بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کووی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے جو اسلام آباد میں افغان شہری ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اس کو پھر پی ٹی آئی نے ایتھنک کارڈ کے طور پہ کھیلنا شروع کر دیا ہے. اس میں ضروری ہے 3-4 باتیں مد نظر رکھنی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا کوئی بھی ملک اپنا کیپٹل جو ہے وہ اس کی لیٹس سے پروٹیکشن کے لیے یا کوئی بھی شہر ہو اگر وہ ایڈمنسٹریٹو میئر لیتا ہے یا لیگل میئر لیتا ہے یا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے تو وہ کس لحاظ سے ایتھنک کارڈ بن جاتا ہے. اور یہ میرے خیال پی ٹی آئی کی انفارچونیٹلی اسٹریٹجی ہے کہ جب دھرنا ناکام ہوا، ان کا جلسہ ناکام ہوا اور وہ یہاں سے بھاگ گئے انکلوڈنگ گنڈا پور صاحب، اور ابھی ان کے پاس کوئی ریشنل یا نیریٹو نہیں رہ گیا کہ آپ وجہ بتائیں اپنے ورکروں کو کہ ایسا کیوں ہوا، اسپیشلی جب آپ نے ورکروں کو ایک لرچ میں یا آپ کہہ لیں کہ بیچ کھائی میں مجھدار میں چھوڑ دیا اور چلے گئے. پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا 6 پاور سیکٹرز بن چکے ہیں یا پاور سینٹرز بن چکے ہیں. اڈیالہ جیل ہے، بشا بی بی ہیں، گنڈا پور صاحب کی اپنی کور ٹیم ہے، جبران لیاس باہر سے رن کر رہا ہے، اور کچھ سینئر پولیٹیکل لیڈرز ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو باقی آپ کہہ لیں ہارڈ کور ایکٹیوسٹ ہیں. تو پارٹی جو ہے لٹرلی بیولڈڈ ہے. اس میں وکلا کا اگر آپ گروپ شامل کریں جو پیراشوٹ ہو کے آئے، تو اس وقت بیسیکلی تو پارٹی کو یونائٹ کرنے کی بات کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ صرف ڈیفلیکشن کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی نیا کارڈ آ جاتا ہے. کبھی جی کہ عسکری لیٹس سے مصنوعات کا بائیک آؤٹ کریں، کبھی کہتے ہیں جی کہ اتنے کارڈ کھیلا جا رہا ہے. اس کی تھوڑی سی آئی تھنک بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ افغانستان کا جو کرائسس ہے، جو سول وار ہے، پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان فیس کر رہا ہے. اس کے اندر 50 لاکھ سے زیادہ افغان شہریوں کو پاکستان نے پناہ دی، جو ان بھائی سمجھ کے اور بہنیں سمجھ کے، اور اس میں سے پھر مختلف آپ کہہ لیں ویوز آف مائیگریشن ہیں. کچھ لوگ واپس گئے، کچھ لوگ باہر چلے گئے. لاسٹ جو ویو آف مائیگریشن آئی ہے وہ امریکن انخلا تھا اگست میں 2021 میں، اور اس میں جو ہے مینلی جو آپ کہنے پڑھے لکھے لوگ تھے یا بیوروکریسی کا حصہ تھے، ججز تھے، بزنس مین تھے، اسی لحاظ سے خواتین تھیں پڑھی لکھی، میڈیا میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان کی کمیونٹی کے لوگ تھے. صاف ظاہر ہے ان کو خطرہ تھا بیکاز دیور پارٹ آف اشرف غنی کی گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے. اس سے پہلے حامد کرزئی کا وہ طالبان کے خلاف جو لڑائی ہو رہی تھی ڈفرینٹ لیولز پہ اس کا حصہ تھے، تو وہ وہاں سے سب سے پہلے. اور یہ لوگ آپ کہہ لیں پڑھے لکھے افغانز ہیں. تو ان سے پھر وعدہ کیا گیا تھا لاکھوں لوگوں سے. لائک آئی تھنک جو فگرز اگر دیکھیں اس میں مختلف فگرز کوٹ ہوتے ہیں کہ امریکہ نے پرومس کیا تھا کہ ہم تقریباً 4 سے 5 لاکھ افغانز کو ابزارب کریں گے، ان کو جگہ دیں گے. اس طرح یورپ میں آئی تھنک اتنی بڑی تعداد جانا تھا. تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً 1 ملین افغان جو تھے ان کو پرومس کیا گیا کہ ان کو شہریت دی جائے گی بیکاز انہوں نے کوآپریٹ کیا، اسپیشلی جنہوں نے بہت کلوز کوآپریشن کی تھی. بہت پیسے والے تو نکل گئے جو ان کے پولیٹیکل لیڈر تھے. آج کوئی نہیں پوچھتا کہ اشرف غنی کدھر ہے، آج کوئی نہیں پوچھتا کہ امراللہ صالح کدھر ہے، لیکن مینلی ان کو چھوڑ دیا. اس میں کچھ تھاؤزنڈز آپ کہہ لیں، لائک امریکہ نے شاید 30,000 اور یورپ نے اس سے تھوڑی سی زیادہ تعداد میں ان کو ابزارب کیا ہے. باقی تمام لوگ پاکستان کے متھے مار دیے گئے کہ جی آپ جانیں. اور یہ ضرور تھا کہ بتایا گیا جی کہ 3-4 مہینے میں ایک ویزا پروسیس ہوگا اور اس میں آہستہ آہستہ ان کو نکال لیں گے. تو یہ وہ آئی تھنک انلیگل افغانز ہیں جو جن کی ایکچولی تعداد جو ہے شاید ابھی گنی جاتی ہے، اور پچھلوں کو ملا 19 لاکھ ہیں، جس میں کچھ لوگ ریپیٹریٹ ہو چکے ہیں. ایران نے آئی تھنک 12 لاکھ سے زیادہ ریپیٹریٹ کیے ہیں، واپس بھیجے ہیں. پاکستان جب بھی بات کرتا ہے تو یہ پھر ایک ایتھنک کارڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ابھی جب یہ جلسہ ہوا اور پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ تھا سو کالڈ، اس کے اندر بھی رپورٹس ہیں، اور اس میں آئی تھنک ڈفرینٹ میڈیاز نے یہ رپورٹس کنفرم کی ہیں، مختلف اینالسٹ نے. اس میں 1500 سے 2000 جو ہے وہ ہارڈ کور دہشت گرد بھی ساتھ تھے، اور ایک سٹیج پہ انہوں نے جلسے کی لیڈرشپ کا اغوا کر لیا تھا یا ہائی جیک کر لیا تھا. اور اگر آپ دیکھیں گنڈا پور صاحب کے ساتھ خود جو ہوا، میرے خیال ان کو شرم آنی چاہیے. سوری ٹو سے از دا چیف منسٹر. ان کے ساتھ جو ان کے بال کھینچے گئے، ان کو شاید دپے شپے بھی مارے گئے، گالیاں دی گئیں اسلام آباد میں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بڑے پریشان ہیں. پھر انہوں نے کال کیا اسٹیٹ کو، اسٹیٹ نے ریسکیو کیا. پھر بڑی سٹوریاں آ رہی ہیں جی کہ بشا بی بی کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کیسے ریسکیو کیا گیا. تو اگر آپ کی پارٹی ہائی جیک ہوگی تو اس میں کہا جائے کہ بڑی تعداد افغان لوگوں کی تھی. بعد میں پھر گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا بھی یہاں پہ تو یہ ہوا ہوا، اور یہ پہلے پی ٹی ایم کے آئی تھنک جلسوں میں بھی ہوتا رہا کہ زیادہ تر جو افغانی ہیں وہ جوائن کرتے ہیں.
اگر افغان پاکستان میں پناہ لے کے یہاں پہ ان کو جگہ ملی ہے تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ان کا کوئی رول نہیں بنتا. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو جا کے وہاں پہ طالبان کے ساتھ لڑیں یا لیٹ سے طالبان کی گورنمنٹ کا حصہ بنیں. تو یہاں پہ صاف ظاہر ہے ایک ہی ایتھنک اسٹاک ہے, تو اس میں افغان اور پشتون کو مکس کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے, اور یہ آئی تھنک پی ٹی آئی کا ایک فرسٹریٹڈ نیریٹو ہے. ابھی سنا ہے کہ کچھ وکلا ہیں جس طرح شیریں مزاری کی بیٹی ہیں, انہوں نے بھی بڑا شور مچایا جی کہ پروفائلنگ ہو رہی ہے, اور غریب مزدوروں کی, غریب مزدور کوئی نہیں ہے, دے آر ملینئرز, بڑا سونا شونا لے کے آئے ہوئے ہیں. اور اگر آپ جائیں اسلام آباد کی کسی بھی گلی میں تو آپ کو لیٹ سے اس گلی میں اگر 100 گھر ہے تو اس میں سے آپ کو 5-6 ویل ٹو ڈو افغانس کے گھر ملیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کو نکال دیا جائے 7,000 پناہ میں, لیکن اگر ان میں سے ان کے بچے حصہ بنتے ہیں اگینسٹ پاکستان تو میرا خیال یہ برداشت نہیں کیا جاتا. تو جو ابھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے جس کو پروفائلنگ کا نام دیا گیا وہ بیسیکلی ان لوگوں کا ہے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ ایک سرچ ہو رہی ہے جو لوگ پاکستان کی ریاست, پاکستان کے عوام اور فوج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ تو آئی تھنک اظہر من الشمس ہے کہ اس میں جبران الیاس اس کا نیٹ ورک کرتا ہے اور بالکل زومبیز کی طرح اس کو ریزونیٹ کرتے ہیں. نہ دیکھنا ہے انہوں نے, ہاں یہ ضرور ہے یہاں کے یوٹیوبر جو ہیں وہ ریزونیٹ کر کے پیسہ بنا رہے ہیں, ڈالر بنا رہے ہیں, لاکھوں میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. صاف ظاہر ہے اگر آپ ان کا دیکھ لیں تو اس کے اندر کافی سارے ویوز بھارت سے آ رہے ہوتے ہیں یا ویسٹ سے آ رہے ہوں گے. تو اس چیز کو آئی تھنک مد نظر رکھا جائے. پاکستان کبھی بھی ایتھنک جو ہے دیٹ سے بیسز پہ یا اس پیرامیٹر پہ پروفائلنگ نہیں کرے گا, یہ خام خیالی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہٹلر کی پارٹی نے بھی 1923 میں ایک پش کیا تھا یا کو کرنے کی کوشش کی تھی, اور نازیوں نے چڑھائی کر دی تھی آئی تھنک میونخ پہ, اور بعد میں ان کو کافی ان کی کٹائی ہوئی تھی, اس میں لوگ گرفتار, پھر انہوں نے شور مچا دیا تھا جی کہ یہ شاید ریشل پروفائلنگ کی وجہ سے ہوا ہے اور جو ہے نازیز کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ آئی تھنک بڑی پرانی ٹیکٹکس ہے. آپ جو ہے آئی تھنک اس طرح کی ایک ذمہ دار پوزیشن ہے آپ کی. اور میں ایک اور سوال کروں گا کہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے پاڑا چنار میں سیکٹیرین وائلنس میں, ان کو کنٹرول آپ نہ کر سکے, آئی تھنک چیف منسٹر از دی چیف ایگزیکٹو, سب سے پہلے اس کا کام ہے, فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے تھا بھائی آپ کو, وہاں جا کے روکتے, اور آپ جلسہ کرنے ادھر پہنچ گئے تھے, وہ بھی سارے پشتون ہی تھے, تو وہاں پہ تو آپ کی کوئی آئی تھنک سینسٹیو جو ہے رگ وہ نہیں جاگی, اور آپ نے سارا الزام گورنمنٹ پہ لگانا شروع کیا ہے. پشتونز بھی جانتے ہیں پاکستان آرمی میں دے بین نمبر آف کمانڈر جنرلز رہے ہیں, اس کے بعد ہماری بروکسی میں ہمارے بھائی ہیں, بزنس مین ہیں. لاہور آپ چلے جائیں تو تھوک کا بہت بڑا جو ایون رائس اور ویٹ کا کاروبار ابھی پشتون بھائی کر رہے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, انٹرپرائزنگ لوگ ہیں. کراچی آپ چلے جائیں, کراچی از دا لارجسٹ پشتون آپ کہہ لیں لیٹ سے ڈیموگرافی ہے پوری دنیا میں, سب سے بڑا شہر ہے پشتونوں. تو اس طرح کی میرے خیال میں بات نہیں ہونی چاہیے. گورننس پہ توجہ دیں, اپنی پارٹی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں, اور پھر جس طریقے سے زبان اس طرح کی استعمال ہو رہی ہے, میرے خیال گنڈا پور صاحب کو جو ہے دوبارہ داخلہ لینا چاہیے کسی ڈیسنٹ اسکول میں جہاں پڑھایا جائے کہ آپ جو ہے شرافت سے کیسے بات کی جاتی ہے. آرگومنٹ آپ آرام سے بھی دے سکتے ہیں, لیکن جس طرح کی آڈیوز اور گالم گلوچ وہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, یہ انتہائی آئی تھنک شرمناک ہے. تو پاکستان میں اتنے کارڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور میرے خیال میں کے پی کی عوام جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتی ہے, چاہے وہ ہزارے وال ہیں, چاہے وہ ہمارے پشتون بھائی ہیں یا باقی قومیتوں کے ہیں, ہندکوز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے بالکل ایک پیاز کی طرح ہے, اور جو اس کو آپ پیل آف کریں گے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. تو یہ آخری نعرے ہیں, یہ آخری کارڈز ہیں, آپ کھیل لیں. انشاءاللہ پاکستان کے دشمنوں کو شکست ہوگی, اور پاکستان میں چاہے وہ پشتون ہو, بلوچ ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, کشمیری ہے, گلگت بلتستانی ہے, ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ.